अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज अब हमारा सबक नंबर 3 नादान दोस्त पढ़ेंगे। तो नादान दोस्त ये दो बच्चों की कहानी है कि किस तरह उनके घर में जब चिड़िया का घोंसला बनता है और वो चिड़िया अंडे देती है तो वो किन किन सवालात में गुम हो जाते हैं, इन सब का जिक्र इस सबक में किया है। तो केशव के घर में एक कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव इस पर और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहाँ से आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। इनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की भी सुध ना रही थी। वो दोनों उन चिड़िया के बच्चों में इतना ज़्यादा गुम हो गए थे या मिलजुल गए थे कि उनको किसी चीज़ की भी कोई खबर नहीं थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवालात उठते। अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, इनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। ना अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव आलमाना गुरूर से कहता, हैरी पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ जाएंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की ख्वाहिश तहकीकात दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वो बेताब हो उठे थे। उन्होंने कयास किया, अब बच्चे ज़रूर निकल आएंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब इनके सामने खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। अब दोनों भाई बहन अपने आप से सवाल करते हुए आपस में क्या सोचते हैं कि हम कॉर्निस पर चढ़कर उन चिड़िया के बच्चों के लिए कुछ दाना वहाँ पर रख देंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर ही नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, पर साया भी नहीं है। आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और चावल रख देने की तजवीज़ मंजूर हो गई। दोनों बच्चे बड़े शौक़ से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ़ करके उस पर पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं, फिर ऊपर बगैर झाड़ियों के ठहरेगा कैसे, ये सारे उनके मन में सवाल थे। ऊपर झाड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़-बुन में रहा। आखिर उसने इस मुश्किल का भी हल निकाल लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा को मत दिखाना। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया और टोकरी को एक टहनी से लटकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसको अड़ाकर रखूँगा तो कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कैसे चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माँ दोनों बच्चों को सुलाकर खुश हो गई थी, लेकिन दोनों बच्चों की आंखों में नींद कहाँ थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए
دونوں دم روکے آنکھیں بند کر کے کیے موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی معلوم ہوا کہ اماں جی اچھی طرح سو گئی ہیں، دونوں چپکے سے اٹھے اور بہت آہستہ سے دروازے کی سٹکنی کھول کر باہر نکل آئے۔ انڈوں کی حفاظت کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کیشو کمرے سے جا کر ایک اسٹول اٹھا لایا، لیکن اس سے کام نہ چلا تو نہانے کی چوکی لا کر اسٹول کے نیچے رکھی اور ڈرتے ڈرتے اسٹول پر چڑھا۔ شیما دونوں ہاتھوں سے اسٹول پکڑے ہوئے تھی۔ اسٹول چاروں ٹانگیں برابر نہ ہونے کی وجہ سے جس طرف زیادہ دباؤ پاتا تھا ذرا سا ہل جاتا تھا۔ اس وقت کیشو کو کس قدر تکلیف برداشت کرنی پڑتی تھی یہ اسی کا دل جانتا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے کارنس پکڑ لیتا تھا اور شیما کو دبی آواز سے ڈانٹتا، اچھی طرح پکڑو ورنہ اتر کر بہت ماروں گا۔ مگر بیچاری شیما کا دل تو اوپر کارنس پر تھا۔ بار بار اس کا دھیان ادھر چلا جاتا اور ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے۔ کیشو نے جو ہی کارنس پر ہاتھ رکھا دونوں چڑیا اڑ گئیں۔ کیشو نے دیکھا کہ کارنس پر تھوڑے سے تنکے بچھے ہوئے ہیں اور اس پر 3 انڈے پڑے ہوئے ہیں جیسے گھونسلے اس نے درخت پر دیکھے تھے، ویسا کوئی گھونسلہ نہیں ہے۔ شیما نے نیچے سے پوچھا، بچے ہیں بھیا؟ کیشو: 3 انڈے ہیں، بچے ابھی تک نہیں نکلے۔ شیما: ذرا ہمیں بھی دکھا دو بھیا کتنے بڑے ہیں۔ کیشو: دکھا دوں گا، پہلے ذرا جھنڈی لے کر آ، نیچے بچھا دوں۔ بیچارے انڈے تنکوں پر پڑے ہیں۔ شیما دوڑ کر اپنی پرانی دھوتی پھاڑ کر ایک ٹکڑا لائی۔ کیشو نے جھک کر کپڑا لے لیا اور اسے طے کر کے ایک گدی بنائی اور اسے تنکوں پر بچھا کر طے کر کے تینوں انڈے اس پر رکھ دیے۔ شیما نے پھر کہا، ہم کو بھی دکھا دو بھیا۔ کیشو: دکھا دوں گا، پہلے ذرا وہ ٹوکری تو دے، اوپر سایہ تو کروں گا۔ شیما نے ٹوکری نیچے سے تھما دی، بولی، اب تم اتر آؤ، میں بھی دیکھوں گی۔ کیشو نے ٹوکری کو ایک ٹہنی سے لگا کر، جا دانا اور پانی کی پیالی لے آ، میں اتر آؤں گا تجھے دکھا دوں گا۔ شیما پیالی اور چاول بھی لے آئی۔ کیشو نے ٹوکری کے نیچے دونوں چیزیں رکھ دی اور آہستہ سے اتر آیا۔ شیما نے گڑ گڑا کر کہا، اب ہم کو بھی چڑھا دو بھیا۔ کیشو: تو گر پڑے گی۔ شیما: نہ گروں گی بھیا، تم نیچے سے پکڑے رہنا۔ کیشو: کہیں تو گرا پڑی تو اماں جی میری چٹنی ہی کر ڈالیں گی، کہیں گی کہ تو نے ہی چڑھایا تھا، کیا کرے گی دیکھ کر۔ اب انڈے بڑے آرام سے ہیں، جب بچے نکلیں گے تو ان کو پالیں گے۔ دونوں پرندے بار بار کارنس پر آتے تھے اور بغیر بیٹھے ہی اڑ جاتے تھے۔ کیشو نے سوچا، اگر ہم لوگوں کے ڈر سے یہ نہیں بیٹھتے۔ اسٹول اٹھا کر کمرے میں آیا، چوکی جہاں کی تھی وہیں رکھ دی۔ شیما نے آنکھ میں آنسو بھر کر کہا، تم نے مجھے نہیں دکھایا، اماں جی سے کہہ دوں گی۔ شیما: اماں جی سے کہے گی؟ کیشو: اماں جی سے کہے گی تو بہت ماروں گا، کہہ دیتا ہوں۔ شیما: تو تم نے مجھے دکھایا کیوں نہیں؟ کیشو: اگر گر پڑتی تو 4 سر نہ ہوتے۔ شیما: ہو جاتے تو ہو جاتے، دیکھ لینا، میں کہہ دوں گی۔ اتنے میں کوٹری کا دروازہ کھلا اور اماں نے دھوپ سے آنکھوں کو بچاتے ہوئے کہا، تم دونوں باہر کب نکل آئے؟ میں نے کہا تھا دوپہر کو نہ نکلنا۔ کس نے یہ کواڑ کھولا؟ کواڑ کیشو نے کھولا تھا، لیکن شیما نے اماں سے بات نہیں کہی۔ اسے خوف ہوا کہ بھیا پٹ جائیں گے۔ کیشو دل میں کانپ رہا تھا کہ کہیں شیما کہہ نہ دے انڈے نہ دکھائے تھے۔
اسی وجہ سے اب اس کو شیاما پر اعتبار نہیں تھا۔ شیاما صرف محبت کے مارے چپ تھی یا اس قصور میں حصے دار ہونے کی وجہ سے؟ اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، شاید دونوں ہی باتیں تھیں۔ اماں نے دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر پھر کمرے میں بند کر دیا اور آہستہ آہستہ انہیں پنکھا جھیلنے لگی۔ ابھی صرف 2 ہی بجے تھے، باہر تیز لو چل رہی تھی۔ اب دونوں کو نیند آ گئی۔ 4 بجے یکایک شیاما کی آنکھ کھلی، کواڑ کھلے ہوئے تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی کارنیس کے پاس آئی، اوپر کی طرف تاکنے لگی۔ ٹوکری کا پتہ نہ تھا۔ اتفاقاً اس کی نگاہ نیچے گئی۔ وہ الٹے پاؤں دوڑتی ہوئی کمرے میں جا کر زور سے بولی، بھیا انڈے تو نیچے پڑے ہیں، بچے اڑ گئے۔ کیشو گھبرا کر اٹھا اور دوڑتا ہوا باہر آیا۔ دیکھتا ہے کہ تینوں انڈے نیچے ٹوٹے پڑے ہیں، پانی کی پیالی بھی ایک طرف ٹوٹی پڑی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، سہمی ہوئی آنکھوں سے زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ شیاما نے پوچھا، بچے کہاں اڑ گئے بھیا؟ کیشو نے افسوسناک لہجے میں کہا، انڈے تو پھوٹ گئے۔ شیاما، اور بچے کہاں گئے؟ کیشو، تیرے سر میں دیکھتی نہیں کہ انڈوں سے اجلا اجلا پانی نکل آیا ہے؟ وہی تو 2-4 دن میں بچے بن جاتے۔ ماں نے سوئی ہاتھ میں لیے ہوئے پوچھا، تم دونوں وہاں دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ شیاما نے کہا، اماں جی چڑیا کے انڈے پڑے ہیں۔ ماں نے آ کر ٹوٹے ہوئے انڈوں کو دیکھا اور غصے سے بولی، تم لوگوں نے انڈوں کو چھوا ہوگا۔ اب تو شیاما کو بھیا پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اسی نے شاید انڈوں کو اس طرح رکھ دیا کہ وہ نیچے گر پڑے۔ اس کی سزا انہیں ملنی چاہیے، انہوں نے انڈوں کو چھیڑا تھا اماں جی۔ ماں نے کیشو سے پوچھا، کیوں رے کیشو، بھیگی بلی بنا کھڑا ہے تو وہاں پہنچا کیسے؟ شیاما، چوکی پر اسٹول رکھ کر چڑھے تھے اماں جی۔ کیشو، تو اس کو تھامے کھڑی نہیں تھی؟ شیاما، تم ہی نے کہا تھا۔ ماں، تو اتنا بڑا ہو گیا تجھے نہیں معلوم؟ چھونے سے چڑیا کے انڈے گندے ہو جاتے ہیں، چڑیا پھر انہیں نہیں سہتی۔ شیاما نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تو کیا چڑیا نے انڈے گرائے ہیں اماں جی؟ اماں، اور کیا کرتی؟ کیشو کے سر اس کا پاپ پڑے گا۔ ہاں ہاں، 3 جانیں لی ہے دشٹ نے۔ کیشو رونی صورت بنا کر بولا، میں نے تو صرف انڈوں کو گدی پر رکھ دیا تھا اماں۔ اماں کو ہنسی آ گئی، مگر کیشو کو کئی دن تک اپنی غلطی کا افسوس رہا۔ انڈوں کی حفاظت کرنے کے زعم میں اس نے ان کا ستیہ ناش کر ڈالا۔ اس کی یاد کر کے کبھی بھی وہ رو پڑتا۔ دونوں چڑیا پھر وہاں نہیں دکھائی دی۔ تو اس طرح بچوں یہ پریم چند، اس سبق کے جو مصنف ہیں وہ پریم چند ہے۔ پریم چند نے اس میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یہی سبق دے رہے ہیں کہ بنا سوچے سمجھے نادانی میں ہمیں کبھی بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔